بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ میں نے ارادہ یہ کیا ہے اب آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں، واقعات سناؤں۔ سب سے پہلے میں اللہ کے آخری نبی کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع میں دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شروع کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے تقریباً 50 دن بعد مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر موسم بہار میں ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہی میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا۔ راستے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی جنگ میں حصہ لیا، لیکن اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالا تر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے اور اس میں خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔